بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں یہ دونوں لڑکے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گردن کی مسح کرنا بدعت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی، آپ ابھی گردن کا مسح کر رہے تھے۔ جی یہ تو کرنا چاہیے، میں نے کہا لوگ کرتے ہیں لیکن کسی ایک بھی صحیح حدیث مبارکہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے گردن کا مسح کیا ہو۔ آپ اس میں اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گردن کی مسح کرنا بدعت ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سوشل میڈیا کا کیا حال بن چکا ہے۔ یعنی لوگ اپنی طرف سے فتوے دینے لگ گئے ہیں اور بغیر کسی علم کے، تحقیق کے، اپنے بڑوں سے، علماء سے پوچھنے کے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر آپ اپنے علماء سے یہ پوچھیں گے نا تو اس طرح کی ویڈیو بنانے سے 1000 بار پہلے سوچیں گے۔ تو یہ عوام کے اندر کتنی غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ تو اس کی تصحیح کے لیے میں آپ کے سامنے کے حوالہ جات رکھتا ہوں۔ وہاں پر آپ لکھتے ہیں کہ احناف کے نزدیک گردن کے پچھلے حصے کا، جسے گدی کہتے ہیں، کا مسح کرنا مستحب ہے اور احادیث اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ کا طریقہ یہ ہے کہ انگلی کی پشت کو گردن پر پھیر لیا جائے، البتہ چونکہ حلقوم یعنی گلے کی اگلی جانب کا مسح ثابت نہیں ہے، اس لیے گلے کا مسح کرنا بدعت ہے۔ شامی میں فتاوی شامی کا حوالہ لکھتے ہیں وَمَسَحُ الرَّقَبَةِ بِظَهْرِ يَدَيْهِ لَا الْحُلْقُومِ، یعنی اس حلقوم پر مسح کرنا صحیح نہیں ہے، البتہ اس پر مسح کرنا ٹھیک ہے۔ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ، یعنی حلقوم کی مسح کرنا بدعت ہے اور گردن جسے اس حصے کی مسح کرنا ٹھیک ہے، مستحب ہے۔ عن لیث عن طلحة عن أبيه عن جده أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين توضأ مسح رأسه وأذنيه وأمر يديه على قفاه، یعنی آپ نے اپنے انگلیوں کے پچھلے حصے کے ذریعے سے اپنے گردن کی مسح کی۔ قفا گردن کو کہتے ہیں۔ نیل الاوطار کا حوالہ لکھا ہے اذا توضأ مسح عنقه ويقول قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالاغلال يوم القیامة۔ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ گردن کی مسح کرنا مستحب ہے۔ اناف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کا ثبوت موجود ہے احادیث مبارکہ۔